تو شہزاد صاحب آپ انٹرویوز میں بڑا کم آتے ہیں، انٹرویوز دینا اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں میں آتا ہوں، مگر وہاں آتا ہوں جہاں مجھے پتا ہو کہ ٹھیک ہے یہ انٹرویو. تو مطلب آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں پھر. جی بالکل ایسا ہی ہے. شکریہ جناب. پہلوان کے بیٹے ہیں آپ ماشاء اللہ سے. ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے پہلوانی نہیں جو ہے وہ اختیار کی؟ نہیں میں نے نہیں اختیار کی، لیکن جو پہلوانی مجھے انہوں نے دی ہے وہ بہت برکات والی ہے. حضور علیہ السلام کی نعت شریف کے اندر جو مجھے یہ فیض ملا ہے، یہ شرف ملا ہے، یہ بھی ایک میدان ہے. ہاں. تو آپ آئے کس طرح سے اس طرف، نعت خوانی کی طرف، ذکر رسول مقبول کی طرف؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، کوئی کاراگری سے ممکن نہیں ہے. وہ مہربانی فرمائے تو بندہ اس طرف مطلب مائل ہو جاتا ہے. اور پھر فیملی میں بھی سارے بھائی، میرے بہنیں، اماں، بابا، سب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھے. اور ہم پرانے کو کے شاعر کے ہیں تو وہ پرانی رسمیں، اس میں یہ محبت اور یہ عقیدت تو ہماری رگ رگ میں شامل کی گئی ہے. تو آپ کا تعلیمی سفر کیسا تھا؟ آپ نے مطلب کس ڈسپلن میں، کس فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کی؟ میں نے لم سے ماسٹرز کیا ہے جی 2000 کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ آئی ٹی میں کیا. پھر کافی سال میں مطلب اس اپنے شعبے میں بھی رہا. پھر اللہ کریم اور حضور علیہ السلام کی توسل سے مجھے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد کے لیے چن لیا. میں تو یہ کہتا ہوں اس نے چن لیا. جی ہاں. لم سے آپ نے ماسٹرز کیا؟ لم سے ماسٹر. جی ہاں. آج دور ہے آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس فیلڈ میں بھی آپ کو ہونا چاہیے؟ میں ابھی بھی جو میری جو کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہوں، ابھی بھی جاری رہتا ہوں کرتا اس حوالے سے. بہت مقبول آپ نے نعتیں پڑھیں، بہت سارے ممالک میں آپ کو جانے کا موقع ملا، الحمدللہ ذکر خیر کرنے کا موقع ملا. کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ اصل میں نے آپ سے کہا ہے، جب آپ ہماری روحانیت، ہمارا من، ہماری روح سید عالم علیہ السلام کے ذکر کی طرف جب آپ مائل ہو جاتے ہیں نا، تو ہر قدم پر آپ کو اچھا لگتا ہے. اور یہ پھر شرف دنیا میں جب آ کر اپنے پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے سارے سسٹم کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فخر ہوتا ہے کہ مجھے میں کس نام سے پکارا جا رہا ہوں، مجھے کس کام کے لیے بلایا گیا. تو یہ نعت خوانی کا جو ہنر ہے، عطا تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سر بھی آپ کے گلے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا، تلفظ، ادائیگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ از خود انسان کر سکتا ہے، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. اس میں ڈیفینیٹلی اساتذہ کرام کی رہنمائی، ان کی مدد سے ہی یہ سب ممکن ہوتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ شرف بڑا شرف ہے. میرا رخ تیری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. کیا بات ہے. تو یہ مہربانیوں کا تسلسل ہے اصل میں. تو آپ کے کوئی استاد ہیں؟ بالکل، میرے بہت پیارے استاد ہیں، ان کی بہت رہنمائی ہے میرے ساتھ. ان کا نام بھی بتا دیں. جی بالکل. محمد افضل نشاہی. کوئی پسندیدہ ان کا کلام یا نعت؟ وہ بہت ساری ان کی چیزیں ہیں، ایک تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہر دور کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی چیز مجھے بڑی پیاری لگی ہے. مثلاً کیا اچھا لگا؟ ایک نعت شریف ہے دل الفت سرکار، یہ پروفیسر سرور حسین نقشبندی آپ کی لکھی ہوئی نعت ہے. جی، وہ مجھے بڑی پسند ہے. کچھ مصرے سنا دیں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور اعلان سناتی ہے یہی آیے تطہیر
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور مقطع دیکھیے، ہاں ہاں ہاں، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. شہزاد صاحب، آپ جب نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، لوگ تو اس کو محسوس کرتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کچھ کلام پڑھتے ہوئے آپ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، سونا ہے من مونا ہے. ہاں ہاں، کیا بات ہے. کیا واقعہ تھا وہ؟ اچھا، یہ جو اس میں نا ایک مصرع ہے کہ رب تک دئی تیرے ولے، وہ دل پہ ایسی کیفیت آئی کہ وہ اللہ کریم حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کس اپنی شان سے دیکھتا ہوگا. دیکھیں، وہ نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے نہ آنکھیں ہیں، مگر وہ کس کیفیت، کس طبیعت، کس خیال سے ہم سوچتے ہیں نا، تو وہ اب یقین کریں گے کہ یہ بات ہمارے سارے شعور کو ایک قسم کا وہ، جی، تو وہ جو دل میں بات اس رات اتری، وہ جو آپ نے شاید کہیں وہ کلپ دیکھا ہوگا، تو وہ اس میں اس عجیب سی کیفیت تھی. یعنی یہ جو مصرع تھا کہ رب تک دے تیرے ولے، تو وہ خیال مطلب جب آتا ہے کہ تو دل کرتا ہے کہ بندہ مطلب اس پہ وجد کرے، رقص کرے کہ وہ کیا محبوب اور کیا رب العالمین، دونوں کا کیا کنیکشن ہوگا، کیا رابطہ ہوگا، اور وہ دیکھنے میں اور پھر محبوب کو دیکھنے میں. اللہ اکبر. تو یہ اس کا ایک راز ہے. کچھ اس کے بھی 2 اشعار سنا دیجیے. سونا من مونا بی بی آمینہ تیرا لال جی، اس لال تو واری جاواں، اپنی تے کوئی گل نہیں کردا، رب دی بولی بولے، سن کے مصرے بولنی اڑیو، سن کے مٹھڑے بولنی اڑیو، من میرا اے ہوئی بولے کہ کیا باتاں، کیا باتاں، کیا باتاں، اچھیاں ذاتاں تیرے نوری نوری وال جی، اس حسن تو واری جاواں، کیونکہ سونا اے من مونا اے، مائی صاحبہ آپ دا لال جی، اے دے حسن تو واری جاواں. سبحان اللہ. شہزاد صاحب، آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تو جان پڑ جاتی ہے محفل میں، لوگ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اصل میں بابا جی فرماتے تھے کہ مشہور ہونا کوئی کمال نہیں ہے، مقبول ہونا کمال ہے. واہ. تو خدا کرے کہ جو آپ نے بہت پیاری میری بہنا آپ نے بات کی ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی، اس کے رسول کے ہاں بھی جو آپ نے بھی خیال کا کہ لوگوں میں اتنی پذیرائی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی رب العالمین ایسی ہی پذیرائی رکھے. کیا بات ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ پھر کمال ہے اگر وہ پسند کرتے ہیں تو. ہاں، لوگوں کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کوئی پسند ہے کوئی ناپسند ہے، ان کے ہاں اگر بات بن گئی تو سمجھے آپ کو تو لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کے بھی کوئی پسندیدہ نعت خوان؟ ہاں، کیا بات ہے. قاری زبید رسول، کیا بات، خالد حسنین صاحب، یہ بہت پیارے لوگ گزرے ہیں، اور بڑے آپ کبھی وہ دیکھیں تو بس آنکھیں بند ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا وہ جو نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ ایک کیفیت. بالکل. ہاں جی. تو جو آج کل کے نعت خوان ہیں ان میں آپ کو کوئی پسند ہو؟
سب بہت اچھے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے، یہ گلدستہ ہے ایک سارا، کوئی موتیا، کوئی گلاب، کوئی کسی طرح سے، سب بہت پیارے ہیں، لیکن ہر ایک کی خوشبو بھی اپنی اپنی ہے. تو اب دیکھنا ہوگا وہی بات کہ ان کے ہاں کون کس طرح کا ہے، یہ میں تو ہم جج نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ تو باطن کا معاملہ ہوتا ہے. جی یہ تو روح اور اندر کا معاملہ ہے بالکل، اور پتہ نہیں کون کب کس طرح ان کے ہاں کب کسی کی بات کیسے پسند کی جائے. تو اس لیے سب بہت پیارے، ہر انداز میں اپنے اپنے انداز میں لگے، بہت اچھے انداز میں سب اپنے اپنے کام سے کام کر رہے ہیں.